جی ناظرین، بول عید اسپیشل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہمارے ستارے ہمارے درمیان ہیں اور ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اب سب تو شاید نہ کرتی ہوں، میں نے مذاق کر دیا، لیکن عادل عباسی جو ہے نا وہ اپنی قربانی خود کرتے ہیں. قربانی ہی میسج مسلمان کے لیے تو پہلا میسج ہی ہے کہ اس کو قربانی دینی ہے. کبھی اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، کبھی خواہشات کی قربانی دینی ہے. خود کرتے ہیں خود، مطلب obviously it's not that easy to do it. ہاں 2 دفعہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے نادیہ، اس لیے کیا کیونکہ میں ویسے تو نہیں کرتا تھا، لیکن 2 دفعہ اس لیے کیا کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ٹرینڈ ہے کہ کسائی کر دیتے ہیں. میں نے 2 دفعہ کسائیوں سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا چھری میں پھیروں گا اور آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ جو پین فیل ہوتا ہے نا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کی ہے، یہ جو چھری پھیرتے ہیں بیسیکلی خود پھیرنے کا وہ ہے کہ آپ کریں کسائی تو چلے، ایک ایڈیشنل فیچر ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ لگے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور یہ جو جانوروں کو رکھ کر ان سے ایسوسیشن کر کے قربان کرنے کا کہتے ہیں، وہ یہ بیسیکلی اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے. ایک تو ظاہر سنت ابراہیمی ہے، لیکن وہ جانور کو آپ پالیں، کھلائیں، پلائیں، رکھیں تاکہ آپ کی اٹیچمنٹ تو آپ کو لگے آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی ایسی چیز دی ہے جو آپ سے اٹیچ تھی. ورنہ آپ آن لائن بکرا بھی، جی آپ آن لائن بکرا اور گائے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی لوگ کرتے ہیں، بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے نادیہ کہ آپ کا اسکیجول کیا ہے، روٹین کیا ہے، لائف سٹائل کیا ہے. ایشوز ہے نا، سب کی لائف ایک ڈفرینٹ ہے، سب کو ایک جیسے حالات نہیں ملتے. سو میں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے خود چھری چلائی ہے اور یہ فیل کیا واقعی کہ آپ کسی چیز کو قربان کرتے تو ہاؤ اٹ فیلز. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تکلیف، وہ امتحان محسوس کیا کہ جب بچے کو آگے رکھ کے اپنی اولاد کو، جان سے پیاری اولاد جس کو ہم کہتے ہیں کہ بخار بھی نہ ہو، اس کو آپ جب چھری پھیر کر اللہ کی رضا کے لیے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر دمبا اور مینڈا آ جاتا ہے. تو یہ آپ فیل تبھی کرتے ہیں جب آپ نے ایک دفعہ کاٹا ہو. مردوں کے لیے تو میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ انہیں زندگی میں ضرور کاٹنا چاہیے تاکہ انہیں فیل ہو کہ جسٹ امیجن خدا اگر ہم پر مہربانی نہ کرتا اور انسان ہی ذبح ہو رہے ہوتے تو کیا دنیا ہوتی ہے، کیا زندگی ہوتی. تو اللہ کا یہ ایک کرم ہے. سو جانور پہ آپ ایک دفعہ ضرور چھری چلائیں جس سے آپ کو احساس ہو کہ آپ دے کیا رہے ہیں. تو اس طرح تو میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ چلائی. اس میں ایک ایشو نادیہ میرے لیے تو ہے، ویسے عادل نے درست بیان کیا اس کو جو ایکچوئل مقصد ہے، لیکن وہ بکرے سے مجھے کبھی اٹیچمنٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ دیکھیں انسان کا ہیومن سائیکی ہوتی ہے نا، تو بکرا ہو گیا یا مرغی ہو گئی، ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کو پکا کے کھانا ہے. مطلب میں بکرے کو دیکھتی ہوں تو آئی لک ایٹ اٹ ایز اے فوڈ. اور میرے یہ چھوٹی بہن ہو گئی ہے، جو بچے بہت سینسٹیو ہیں، وہ بہت ناپسند کرتے ہیں اس بات کو جب یہ میں بات کرتی ہوں. مطلب میں بکرے کو دیکھوں گی تو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ہم نے چانپیں بنا کے کھانی ہے. شاید بکرے کو بھی پتہ ہو کہ یہ مینٹلی دے آر پریپیئرڈ. آئی تھنک خدا نے پورا نظام ایسے ہی بنایا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہوگا. ہاں البتہ اب کوئی پیٹ ہے جیسے کوئی گولڈن ریٹریور میں دیکھوں گی تو اس سے میری اٹیچمنٹ ہو جائے گی کہ یار کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ چائنیز کے لیے نارمل ہوگا، لیکن کتے سے ریلیٹڈ تو کبھی سوچا نہیں اس طرح. تو بکرا ہو گیا، یہ جو دمبا، یہ چیزیں ان کو یہ دے آر کنسیڈرڈ فوڈ. سو میری کبھی اٹیچمنٹ نہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کئی دن تک اپنے گھر میں رکھتے ہیں نا، جس طرح سے حکم بھی ہے کہ آپ لے کر آئیں، پھر آپ اس کے کام کریں یا اس کو کھانا کھلائیں. بچپن میں بھی نہیں ہوئی، مطلب مجھے وہ اچھا لگے گا بچپن میں جب بکرے کو قربانی. یہ جو افسر نے بات کی ہے نا، شی از ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. میں بھی جب اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کے طور پہ یہ جانور پیدا کیے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بھی خیال آتا ہے کہ اب مطلب ہم نے اس کے ڈفرینٹ پارٹس کھانے ہیں، بنانے سب کچھ. لیکن یہ جو قربانی والا جانور ہے نا، یہ اس جانور سے ڈفرینٹ ہے جس کو دیکھ کے آپ کو فیل آتی ہے میں نے آج بکرا کھانا ہے، میں نے آج دیسی مرغی کھانی ہے، میں نے آج گائے. یہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ تو اللہ نے ہم پہ، میں نے آپ سے کہا نا، مہربانی کر دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ذرا اپنی اٹیچمنٹ رکھیں. اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے جانور پالا ہو اور پال کے آپ کاٹیں تو اس روز آپ ہنس نہیں رہے ہوتے، عید والے دن رو رہے ہوتے ہیں. تبھی تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم خدا کے احسان میں ہیں کہ اس نے ہم سے جانور مانگا. مطلب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسپرٹ تھی وہ دیکھیں کتنے انہوں نے اپنے سارے بہترین جانور قربان کر دیے تھے اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اور کچھ ہے، وہ اور کچھ ہے. اور جب نوبت وہاں تک آئی اور پھر اللہ نے جو چینج کیا، وہ اسپرٹ یہ بتائی کہ تم سے تمہاری بہترین چیز مانگی جائے گی. انفیکٹ اگر آپ کو کوئی مثال کے طور پہ کسی ڈاگ، میں ڈاگ لور، اگر ڈاگ سے بھی آپ اٹیچ ہیں، وہ مر جاتا ہے، آپ کتنا روتے ہیں. آپ اس لیے روتے ہیں کہ خدا آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ جس چیز سے اٹیچ ہوں گے جب میں وہ آپ سے لے لوں گا، ہاؤ اٹ فیلز. سو آپ کو سیلیبریشن میں کنورٹ ہو گیا، وہ ایونٹ بن گیا، وہ فیسٹیول بن گیا. تو اس لیے بن گیا کہ اللہ کو آپ سے بیسیکلی خون نہیں چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے گوشت چاہیے، اللہ کو آپ سے اسپرٹ چاہیے. اس کا ایک اور مقصد بھی ہے میری نظر میں، اس کا پورے سال جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ کے جو طبقات ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ایک انسان کو پروٹین انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں. لیکن وہ طبقات، ان کے لیے بھی یہ عید ہے اور خدا نے ہر چیز کا کوئی پروسیس بنایا، تو وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کی اکثر بات کرتی ہے. اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، اور اس سے پہلے عادل بھی بات کرتے ہیں. میرے بھائی آلموسٹ ہر سال ہی جاتے ہیں حج کے اوپر نا اپنا، اور پھر قربانی وہ
انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, کہنے لگے یار میں جاتا ہوں 1 سال نہیں تو دوسرے سال, اور مجھے کسی نے بتایا کہ بھی آپ لوگ تو شہر میں ہی, آپ جدہ میں ہیں, مکہ میں ہیں, تو انہوں نے کہا شہر سے ہٹ کے جائیں. وہ کہنے لگے میں پھر ایسی جگہ جانور لے کے ذبح کر کے قربانی کرتا تھا, وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم تو سال کے سال جو ہے نا وہ گوشت کھاتے ہیں. ایون سعودی عرب میں عادل دیکھیں تو وہ پر یہ ہے ایک اسپرٹ. ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو گوشت ہے نا جو فلاں جگہ سے آیا تھا تو یہ ادھر دے دو, اپنا گوشت چھپا کے رکھ لو. openly say this Nadia, let me openly admit this fact, میں اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت بالکل نہیں رکھتا. حالانکہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کا تیسرا حصہ آپ کا ہے, لیکن میرا اس میں فلسفی تھوڑی سی یہ ہے کہ جب ہم پورا سال ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ فارمولا شاید ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ بھی انہی پہ اپلائی ہوتا ہے جو بیچارے شاید آج بکرا کر رہے ہیں لیکن وہ روز بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے, تو وہ ایک پورشن ان کا فائن. بٹ یہ میری اور آپ کی والی کلاس پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فارمولا یہ بھی نہیں اپلائی ہوتا. ویسے سنت ہے تو ہمیں رکھنا بھی چاہیے, تھوڑا کھانا بھی چاہیے. اب چونکہ میں نے اپنا ایک مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے کہ میں پھر بھی پورا اس لیے دے دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں ویری نیکسٹ ڈے لا کے کچھ بھی چاہوں تو میں کھا سکتا ہوں. اب مجھے کسی نے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس لیے رکھا کریں کیونکہ یہ ایک فیسٹیول بھی ہے. سو پہلے ہم رکھ لیتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے رکھنا تو میں نے بھی نہیں ہوتا, ظاہر ہے مجھے تو واپس اسلام آباد آنا ہوتا ہے, لیکن اتنا ضرور رکھتے ہیں کہ جو گھر میں مہمان آ رہے ہیں جی بالکل, کیونکہ ان کے لیے بھی آپ ایک طرح کا اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی مہمان نوازی ہے نا. اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو یہ حکم ہے کہ آپ نے وہ رکھنا ہے ایک پورشن. اچھا انہیں لائٹر نوٹ عادل, ابھی جو شروع میں آپ نادیہ بات کر رہی تھی نا لوگوں کا ججمنٹل ہونا, ہمارے ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہر بات میں ہم حجت تلاش کرتے ہیں. وہ ایک صاحب بات کر رہے تھے, وہ کسی نے کہا کہ یار آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھا کریں, جلدی لمبی عمر ہوتی ہے. تو کہنے یار مجھ سے پہلے مرغا اٹھتا ہے, اذان دیتا ہے, شام کو کڑھائی میں ہوتا ہے, شام کو کڑھائی میں ہوتا ہے. میں نے کہا یار ہر بات میں حجت نکال دیتے ہیں ہم لوگ. اب تو مسئلہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ججمنٹل سے بھی آگے نکل کے مینٹل ہو چکے ہیں, کیونکہ ججمنٹل بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, اب تو مینٹل ہو چکے ہیں جس قسم کے آرگومنٹس آپ سنتے ہیں. سو اٹس لائف. آپ کو میرا خیال ہے ہم کرٹیسزم خود کرتے ہیں تو اس لیے کرٹیسزم کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے, لیکن ہاں دیر شوڈ بی سرٹن لمٹ. آپ کسی کی پرسنل لائف پہ ہٹ نہ کریں. پروفیشنل کنڈکٹ پہ میں سمجھتا ہوں میں تنقید سے مبرہ نہیں ہوں. اگر میں احتشام صاحب نے بھی جو بات کی آنیسٹلی نادیہ, جو میں نے بھی فیل کی, الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری ویری کائنڈ تھرو آؤٹ مائی لائف اینڈ مائی کریئر. بٹ یہ مجھے بھی فیل ہوا جو احتشام صاحب نے شروع میں بات کی نا کہ الحمدللہ ہمارے ایوارڈ کے بعد میں اور احتشام صاحب جو ہے کوہنا تختہ مشق اتنا نہیں بنے جتنا عموماً لوگ بنتے ہیں. تو یہ اللہ کی میرا خیال ہے مہربانی ہے کہ ہمیں ان ٹرولز نے تھوڑا سا اسپیئر رکھا. پتہ نہیں ان کو یاد آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اچھے لفظوں میں یاد رکھا اور اچھے طریقے سے. بالکل. اچھا اب سے کوئی بچپن کا ایسا واقعہ جو عید پہ یا بقرعید پہ کچھ ایسا کیا اور ڈفرینٹ کہ وہ آج سوچتی ہوں تو ہنسی بھی آتی ہو اور کہ یار یہ کیا بچپنا تھا, اور اس طرح سے؟ میں بس عید پہ بچپن میں میرا یہ ہوتا تھا جو باقی بہن بھائیوں سے مختلف تھا کہ مجھے اچھا تیار ہونے کا بچپن سے بہت شوق تھا. تو ایک آبسیشن میرا یہ تھا کہ ہر چیز میچ کرنی چاہیے. تو ایک عید مجھے یاد ہے کہ مجھے پرپل کلر کے کپڑے خرید دیے انہوں نے. اب میں کہوں میں نے پرپل لپسٹک بھی لگانی ہے. میرے ابا چاند رات پورا اسلام آباد چھان مارا پرپل لپسٹک کہاں سے ملے, اور وہ سب کہیں کہ یار بچی ضد کر رہی ہے, آپ بھی اس کی سن رہے ہیں اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. سو بہت چھوٹی تھی میں اس ٹائم, مجھے یاد ہے. تو مائی آبسیشن واز ایوری تھنگ شوڈ بی سیم کلر. سو شاید آج تک بھی میں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہوں, بٹ پرپل لپسٹک اوبویسلی یو کانٹ میچ دا لپسٹک. سو یہ ایک میں تو بڑا عذاب بنتی تھی والدین کے لیے عید کے موقع پہ وین اٹ کمز ٹو کہ کیا کپڑے پہننے ہیں. ہیل والے جوتے پہننے کا بہت شوق تھا بچپن میں, تو ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ گرے گی. تو ایک آدھ بار تو امی کو بھی بہت غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کو لے کے دے, میں چاہتی ہوں یہ گرے, اور میں گری اس عید پہ. اس کے بعد پھر چھوڑ دیں, پھر اب بڑے ہو گئے اب تک نہیں پہنی. وہ ایسا ٹراما بیٹھ گیا, ایسا ٹراما بیٹھ گیا, آج تک نہیں پہنی. احتشام صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ویسے اس میں؟ مجھے اوور 4 ڈیکیڈز ہو گئے جی. کتنے؟ 2-2.5 سال ہو گئے تقریباً. میں تو چونکہ شام صاحب کو جب میں نے کریئر سٹارٹ کیا اس وقت سے ماشاءاللہ ایسا ہی فٹ فریش اور ایکٹیو پایا اینڈ ویری وائبرنٹ جرنی. احتشام صاحب آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی تمہاری عمر ہے اس سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے, تو تم لوگ چپ بیٹھو, صرف میں بات کروں. ایسا ہو رہا ہے, احتشام صاحب کبھی نہیں کہیں گے. ایسا ہو رہا ہے, ہم خاموش ہیں. احتشام صاحب بات کر رہے ہیں. یہ بات بڑی دیانتداری کے ساتھ ایڈمٹ کروں گا اور کنسیڈ کروں گا کہ وہ لوگ جو سینئر ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ. دیکھیں آج کل کے نوجوان جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اگرچہ کم تعداد, مجھے عادل اس بات کا رنج بھی ہے کہ ہمارے جو آتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں کے بعد اگر کوئی رپورٹنگ کر رہے ہیں یا ٹی وی میں آ گئے ہیں, ذرا سی پرابلمس ملتی ہے, پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے شام کو آئیں گے پروگرام کر کے چلے جائیں. دیکھیں میں تو اولڈ اسکول آف جرنلزم سے تعلق ہے نادیہ, ہمیں تو سکھایا ہی جاتا ہے کہ پڑھنا لکھنا,
اور میرے لیے سچی بات ہے سب سے زیادہ امبیرسنگ بات یہ ہے کہ نادیہ مجھ سے کوئی چیز پوچھے اور میں کہوں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ ایون احتشام صاحب میرے لیے یہ بھی امبیرسنگ ہے کہ میں گیس سے کوئی سوال کروں اور وہ اس کا جواب مجھے نہ پتا ہو۔ اگر گیس پلٹ کے کوئی بات ہم سے کر لے اور ہم بلینک فیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ہم اس سے تو کوسچن پٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے، وہ بھی بڑا امبیرسنگ ہے۔ دوسرا میں نے جو ایک چیز بڑی واضح طور پہ دیکھی ہے کہ ہمارے وقتوں میں جب میں نے شروع کیا تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ کچھ سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ بہت ہی پروفیشنل طریقے سے آپ کو دیکھا جاتا تھا ہر جگہ پہ، اور آفیسز میں یہ ہوتا تھا۔ میں نے کیونکہ ڈان اخبار میں کوارٹر آف اے سینچری گزارا ہے، تو نادیہ میں ابھی یہ ڈان کے لوگوں سے کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں کہ یار دیکھیں آپ 10 سال 15 سال 20 سال میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، کبھی آج تک 10-15 بندے جو رپورٹر ہیں کبھی جا کے باس کو کہا ہو کہ نادیہ نے یہ کیا ہے، نادیہ نے جا کے کہا ہو کہ عادل تو یہ کرتا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ ایک خاموش کمپٹیشن ہوتا تھا، آپ کی ایک اچھی خبر چھپی ہے تو میں ہوتا تھا یار میرے پاس اچھی خبر ہونی چاہیے، یہ ہوتا تھا۔ اب جو ماحول بالکل بدل گیا، لوگ شارٹ کٹس ہو گئے ہیں، لوگ گروپنگ میں موو کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہی کہ نوکری کرنا، نوکری کو بچانا، انسیکیورٹیز ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے سخت ہو جائے گا۔ نالائکی ہے نا، آپ مجھے اپنا کام نہ کریں اور سارا وقت تلاش کرتے رہیں کہ جناب ان میں کیا کمزوریاں ہیں اور اپنے باسز کو اوپر والوں کو بتاتے رہیں۔ پہلے نہیں تھا یہ، اب یہ زیادہ ہو گیا۔ مجھے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے، لیکن پھر میں اس نقطے پہ پہنچتا ہوں کہ جیسے باقی پروفیشن جو ہے نا وہ جس طریقے سے ڈی جنریٹ ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے پروفیشن میں۔ ایک مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ضرور بنیے، تو اسٹے ود اس۔